اچھا الحمدللہ بھائیوں، ہم آج جو ہے وہ 13 پارہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سورہ یوسف کنکلوڈ ہوتی ہے. ورس 53 سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورہ یوسف کنکلوڈ ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ رعد، ون آف دی موسٹ پاورفل سوراز ماشاء اللہ. اینڈ دین سورہ ابراہیم کا کچھ جو ہے وہ حصہ اس میں الحمدللہ. تو پہلی جو آیا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یوتھ ایشوز ایز ویل، اینڈ دیٹ از ورس 53. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ یوسف علیہ السلام کے ایکچولی الفاظ ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اس میں سب سے پہلے میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ 3 نفس جو ہیں ان کا ذکر ہے قرآن میں. نفس اللوامہ جس کو ہم ضمیر کہہ لیں ایک قسم کا، اس کی قسم بھی کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. نفس مطمئنہ یعنی کہ آپ کہہ لیجئے جس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن، چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ کنٹینٹڈ سول جی بالکل ایسی. اور یہ تیسرا جو ہے نفس الامارہ، نفس امارہ، تو یہ بڑا خطرناک نفس ہے. اور اس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اس نفس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو اٹس لائک اے وائلڈ ہارس، تو یہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرے گا اور ذلیل کرے گا. تو دیکھیے آج جو موویز اور یہ ٹی وی سیریز کی دنیا ہے نا، پوری میڈیا انڈسٹری، وہ سبلیمنل سائیکالوجی نا پوری ایک فیلڈ ہے اس حوالے سے. سبلیمنل میسیجز جو ایک خاص فریکوینسی پہ ہٹ کرتے ہیں انسان کے انکانشیس اور سب کانشیس مائنڈ، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک مووی ہے نا، وہ ساری لیٹ سے اچھی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا ایک سین ہوگا یا کوئی ایسا سبلیمنل میسیج ہوگا جو ہمارا انکانشیس پارٹ جو ہے وہ پکڑ لے گا، اور اس کے بعد وہ ہماری پرسنالٹی میں آ جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ اس حوالے سے بھی خطرناک ہے کہ انسان کو شاید فیل بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز اسے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے بیسیکلی کہ جیسے انسان کو کبھی کبھی نا برائی زیادہ اٹریکٹ کرتی، اور یہ ہیومن نیچر ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا میڈیا بھی غلط نیوز زیادہ جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے، جو ایسی اور ہوپلیسنس پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. انہیں اسپائس چاہیے، انہیں کوئی برائی کی خبر چاہیے، کوئی فحاشی کی، کوئی اسکینڈلز چاہیے انہیں، کیونکہ وہ ایک اندر سے ظاہر تسکین اٹھ رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ آیا آج کے کانٹیکس میں کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرے رب کا فضل ہے. تو ایٹ دی اینڈ اللہ کی طرف سے ہی جو ہے وہ فضل ہو تو انسان بچ سکتا ہے، ادروائز جو ہے یعنی کہ ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ نفس کانسٹنٹلی برائی کی طرف جو ہے نا وہ رغبت انسان کو دیتا رہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روک کے رکھیں. اسی لیے اہل جنت کی ایک صفت بتائی نا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے ہوا کو روک کے رکھے. تو اس لیے پتہ لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ایک ٹائم پہ روک لیا تو بس اب آئی ایم ڈن. اور اس پہ دعا بھی کہہ سکتے ہیں، یا حیّ برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ مجھے آنکھ جھپکنے کے پل کے برابر تک بھی اپنے نفس کے حوالے نہ. اچھا اس میں ہم نے نا ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہماری ان ٹرم سے مراد کیا ہے. کہ نفس الامارہ بالسوء سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. نفس اللوامہ جو ہے وہ ملامت کرنے والی نفس ہے، جس میں انسان کو ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ کانسٹنٹ ایک فرکشن کے اندر ہوتی ہیں چیزیں دونوں. تو انسان کی اپنے اندر ہی آواز ہے ایک جو اس کو برائی کی طرف اور ڈیزائرز کی طرف لے کے جاتی ہے. ڈیزائر ایک میکینزم ہے جو نفس الامارہ بالسوء جو ہے نا وہ یوز کرتا ہے، اور شیطان بھی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ والی جو نفس ہے، یہ والی جو آواز ہے نا، اس کو ایمپلیفائی کیا جائے. کرتا تو انسان اپنے اوپر یہ صرف جو شیطان ہے نا وہ ہی ایڈز فیول ٹو فائر جسے کہتے ہیں. تو وہ اس والی جو آواز ہے انسان کے اندر کی جو اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جس کو امارہ بالسوء کہتے ہیں، وہ شیطان اس کو زیادہ تر جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، ایمپلیفائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن نفس اللوامہ جو ہے وہ ملامت کرنے والی نفس ہے، جس میں ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کیوں کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ریگریٹ ہوتا ہے. سو جب نفس اللوامہ جو ہے وہ اس کے اوپر قابو آ جاتی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ملامت اتنا کرتے ہو کہ ناؤ یو ہیو کنٹرولڈ یور ڈیزائر. اور یہ کانسٹنٹ، جیسے ذیشان بھائی نے کہا، یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، یہ کبھی بھی کسی کا بھی 100% بند نہیں ہو سکتا.
تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اور جب انسان جو ہے وہ اس اسٹرگل میں کسی نہ کسی کامیابی کی طرف جانا شروع کرے گا تو پھر وہ نفس المطمئنہ کی طرف جا سکتا ہے. اور نفس المطمئنہ جو ہے وہ ایک اطمینان والی نفس ہے, وہ کنٹینٹ نفس ہے جو اب فرکشن کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. اینڈ کچھ علماء کے نزدیک تو یہ اسٹیٹ جو ہے اس دنیا میں 100% تو اچیو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن کچھ حد تک جو ہے انسان جو ہے وہ اس اسٹیٹ کو اچیو کر سکتا ہے کہ اب اس نے اپنے جو فرکشن جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا, اور اب وہ ایک کنٹینٹڈ سول کی طرف جا رہا ہے. اس سے نا مجھے ایک بات یاد آتی جو میں نے پڑھی تھی, جو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب ایھا الولد میں کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس نے 40 سال عمر طے کر لی ہے اینڈ ابھی تک اس نے اس کے ورچو نے وائس کو کنٹرول نہیں کیا, تو اس کو تیار ہو جانا چاہیے جہنم کے لیے. اور یہ یعنی بڑی سخت انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے. اینڈ اس میں ہائپربلائزیشن ہے, ایگزیجریشن ہے, ایون دو 40 کے بعد بھی انسان اپنے آپ کے اوپر محنت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس میں بند نہیں ہوتے. لیکن ایمفسائز کرنے کا یہ مطلب ہے ادھر, اور خاص طور پہ جو ہماری آڈینس لیس دین 40, جب بھی ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں, ان دونوں جو آوازیں ہمارے اندر کی جو ہیں, جو نفس کی دو سائڈز ہیں, it is easier to fix these things, to fight these desires when you are young. آپ اپنے 20s میں ہیں, 30s میں ہیں, اس کے بعد یہ فائٹ جو ہے نا یہ مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو آپ نے وہ جوانی میں اور جو اس میں جو محنت کی ہوتی ہے نا, اس کا فروٹ جو ہے پھر آپ بعد میں ٹیسٹ کر سکتے ہو. تو نفس المطمئنہ جو ہے نا وہ شاید انہیں کو زیادہ نصیب ہوتی ہے جو جوانی میں یہ لڑائی کر کے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس صورت پہ ہم غور کریں, یعنی کہ دا فروٹس آف نفس مطمئنہ نیسیسریلی صرف شہوات کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. اگر آپ سورہ یوسف پہ غور کریں, اور آف کورس کہ وی کین بی کریکٹڈ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام واز اے پرفیکٹ مینیفیسٹیشن آف نفس مطمئنہ. کیونکہ جب دوسری دفعہ ان کو جب پتہ لگا, جب وہ قحط آیا اور ان کے بیٹے گئے, تو یہ آیت نمبر 83 اور 84 میں سورہ یوسف کی کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جب کہا کہ اس طرح بھائی ہمارا وہاں پہ رہ گیا, تو یعقوب علیہ السلام نے وہی چیز کہی جو پہلے بھی کہی تھی, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. تو بس میں صبر کروں گا, جس کا ترجمہ کیا گیا بیوٹیفل پیشنس. یہاں پہ تھوڑی سی میں بیوٹیفل پیشنس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں. تو آخر صبر کیا ہے, اور خاص طور پہ صبر جمیل کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ خالی صبر کی بات نہیں کی گئی. تو ایک حدیث کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بات میں اس سے شروع کروں گا کہ نیچرلی یہ ایک ایسا ورچو ہے صبر جو کہ اتنی آسانی سے اولاً ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا ایک پورشن ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ and Allah will bestow patience upon him. یعنی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللَّهُ, یہ اس حدیث کا جو ہے وہ پارٹ ہے. یعنی کہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے اسٹاپ ڈینائنگ کہ آپ کو پیشنس نہیں مل سکتا, یو پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ, اللہ ول گیو پیشنس. پریکٹیکلی اگر کوئی پوچھے کہ چلیں آپ بتائیں کہ پھر آخر بیوٹیفل پیشنس ہے کیا, تو اس کا سادہ سا الفاظ جواب یہ ہے, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ ریلائی کرنا کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے دی ہے, اللہ رب العزت ہی ہے جو کہ اس سے مجھے نکال سکتا ہے. کوئی پوچھے گا تو پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر بیوٹیفل پیشنس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اداس نہیں ہو سکتے, وی کانٹ کرائی, تو اس کا جواب بھی آپ کو سورہ یوسف میں ہی ملتا ہے. وہ سیڈنس اور وہ جو حزن ہے اور وہ جو رونا ہے وہ ڈائریکٹڈ ہونا چاہیے صرف اور صرف خالق کی طرف. جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ آئی اونلی کمپلین آف مائی سفرنگ اینڈ مائی گریف ٹو اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی مناجات, اپنے حزن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھے. اچھا, اس میں وہ سائیکالوجسٹ ہے نا, اس نے 7 stages آف گریف ڈسکس کی, تو اس میں لاسٹ اسٹیج ہے ایکسیپٹنس. تو صبر جمیل کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ایکسیپٹنگ your situation اور ایشو ود کنٹینٹمنٹ. علی بھائی تقدیر کا یہی مطلب ہے نا, ایمان بالتقدیر اسی چیز کو تو کہتے ہیں. اچھا, اس میں یہ نا آپ نے جو کہا نا کہ لاسٹ اسٹیج جو ایکسیپٹنس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہاں پہلی اسٹیج جو ہے ایکسیپٹنس ہے. ہاں جی, صدمۃ الاولیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ, کہ جب افلکشن پہلی دفعہ آتی ہے تبھی ایکسیپٹ کر لینا, اصل تو صبر یہ ہے. تو وہ اس روایت میں یہی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک عورت جو ہے وہ کسی قبر پہ رو رہی تھی,
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، صبر کرو اس معاملے کے اوپر. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بری طرح جو ہے نا جواب دیا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو جب اس عورت کو پتہ لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں رو رہی تھی. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ دیکھیں وقت تو صبر کرا ہی دیتا ہے انسان کو، وقت تو صبر کرا ہی دیتا ہے. تو وہ جو آپ جو سائیکالوجسٹ کا کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اس کو لاسٹ اسٹیج وہ تو اوبیسلی وہ ایونچویلٹی تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جس صبر پہ اوپر اجر ہے وہ فرسٹ اسٹیجز آف ایکسیپٹنس ہے. میں یہاں پہ نا جیسے آپ نے توکل کی بات کی اور صبر کی بات کی، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے کانسیپٹس کی کلیئرٹی بھی کی ہے. تقدیر کا کانسیپٹ بڑے خوبصورت انداز سے ان 2 آیات میں اللہ نے سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے غلہ لے کے آؤ، تو آپ نے ایک نصیحت یہ کی کہ تم سارے بھائی جو ہے شہر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور آگے کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یہ بتا دو، ایک ڈسکلیمر دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے گی تو میں تمہیں اس سے کچھ بچا سکتا ہوں. یعنی یہ میری ایک تدبیر ہے، یہ ایک میری پلاننگ ہے. میری تدبیر اللہ کی تقدیر کے سامنے لمیٹڈ ہے. ان الحکم الا للہ، اصل فیصلہ اور اصل قضاء اور قدر اللہ کی ہے اور وہی غالب آنے والی ہے. اسی لیے علیہ توکلت، اسی پر میں یعنی توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اس پہ بھی توکل کرنا چاہیے. آگے اللہ نے اس چیز کو بڑا سراہا، اللہ نے اس آئیڈیا کو بڑا واضح کیا اور میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ بھی کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے والد نے ان سے تقاضا کیا تھا، اسی طریقے سے مختلف دروازوں میں داخل ہوئے، مختلف دروازوں سے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکی سوائے یہ ایک سوچ تھی، ایک چاہت تھی جو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آئی، جس کو انہوں نے پورا کر لیا. ایک ان کی ذہن میں ایک سوچ تھی، ایک تدبیر تھی جن کو انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ بہت علم والی شخصیت ہے سیدنا یعقوب. علمناہ، ہم نے ان کو سکھایا تھا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. اسے پتہ چلا کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے 2 کانسیپٹس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. تدبیر کہتے ہیں ہماری پلاننگ کو، ہماری ایفرٹس کو، اور تقدیر کہتے ہیں ریزلٹس کو یا اس عمل کو جو عمل اس ایفرٹ کے ذریعے یا نتیجے کے اندر یعنی اپیئر ہوتا ہے یا ایگزسٹنس جس کو حاصل ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے تدبیر کا اختیار دیا، پلاننگ کا، اور پلاننگ کرنے کے اینڈ پہ تقدیر شروع ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ ہماری پلاننگ اور ہماری ایفرٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے تدبیر یعنی وہاں سے تقدیر شروع ہوتی ہے. ان ادر ورڈز پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنی ایفرٹ پوری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پوری پلاننگ کرنی چاہیے جیسے سیدنا یعقوب نے کی. اس میں یہ نہیں اپنی طرف سے کمی نہیں کرنی چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد نازل کرے، نہیں، اپنی ایفرٹ پوری طرح کریں. لیکن اس کے بعد ایفرٹ اور پلاننگ کرنے کے بعد پھر اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. ان ادر ورڈز ایفرٹ اور پلاننگ کرنے کے بعد اگر نتیجہ کوئی اور آ گیا تو ہمیں اس کو چیلنج یا اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں ورنہ پھر وہ تقدیر پر ایک قسم کا اعتراض ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللو، یہ جو لفظ لو ہے نا، کاش، اس سے منع فرمایا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے. یعنی تقدیر کا مطلب یہ کاش میں اس طرح کر لیتا تو یہ نتیجہ نکل آتا. بھائی تقدیر آلریڈی اللہ کی ڈیفائنڈ ہے. آپ کی تدبیر ہو سکتی ہے، آپ تدبیر کے حوالے سے پلاننگ کر سکتے ہو، مینیج کر سکتے ہو. تو اسی لیے اسے بہت بڑی بات سمجھ آئی کہ ایک تو غم نہ کرے انسان، دوسری بات ہے ایفرٹ پوری کرے. تو ایفرٹ پوری کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اب اس کو پھر تقدیر سمجھ کے قبول کرے کہ یار میں نے ایفرٹ پوری کی، محنت کی ہے، اب مجھے ڈپریشن میں نہیں جانا، مجھے جو ہے نا اس کا حزن نہیں غالب آنا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بڑا زبردست ہے. یہ آئی تھنک کہ یہ ایکسیپٹنس بہت امپاورنگ بھی ہے، بہت پاورفل. جس طرح اسی صورت کے شروع میں اللہ نے کہا نا واللہ غالب علی امری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو انٹرنلائز کر لیں تو یہ ایکسیپٹنس کے بجائے آپ کو امپاور کرتی ہے چیز کہ آپ اللہ کی تقدیر پر توکل کریں. جزاک اللہ مغیرہ. میں دوسری جو ورس شیئر کرنا چاہوں گا ریفلیکشن، دیٹ از فرام سورہ رات، ورس 17 ہے، اور اس میں ماشاء اللہ بڑی ایک خوبصورت پیرابل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے. ایک پورا سبجیکٹ ہے ریٹرک آف دا قرآن، یعنی جو پیرابلز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو ان میں کتنی ہمارے لیے مثالیں ہیں. تو یہ آیا میں لمبی ہے کافی لیکن تھوڑی سی پڑھتا ہوں.
انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یؤکدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق. تو اس میں جو ریفلیکشنز ہیں انشاءاللہ، پہلی ریفلیکشن دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریلیجس نالج اور وحی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ جو ہے وہ مثل دی ہے. جیسے بارش ایک جگہ کو فرٹائل کر دیتی ہے اور ڈیڈ ارتھ کو بھی ریوائیو کر دیتی ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ دل جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جب قلوب ہارٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین سلوشن ہے کہ وہی سے نالج حاصل کیا جائے اور ذکر اللہ جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال ایک ندی کی یا ایک وہ پاتھ وے کی دی کہ اکارڈنگ ٹو وہ اپنی وسعت کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دیر کیپیسٹی وہ پانی کو ایبزارب کرتے ہیں. تو یہاں پہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہارٹس کی بھی کیپیسٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہارٹس ہوتے ہیں، کسی کی کیپیسٹی کم ہے نالج لینے کی، کسی کی زیادہ ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے. تو اس حوالے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیپیسٹی کو کیسے بڑھایا جائے. تو اس پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مجھے کال یاد آ گیا نا، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں نالج جب بھول جاؤں تو کیا کروں. تو کانٹیکسٹ اس کا یہ کہ گناہ جو ہے اس سے بچو، کیونکہ گناہ کی جو کثرت ہے ظاہر ہے کہ اس سے انسان کی یاداشت بھی کم ہوتی ہے اور نالج بھی لاسٹ ہوتا ہے. آئی تھنک ون آف دا ویز از کہ انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے اگر وہ اپنے ہارٹ کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، بیکاز کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہے تو پھر وہ ایبزارب تو نہیں کرے گا چیزوں کو، بلکہ ذیشان ول ریلیٹ ٹو می. ہم نے اکثر اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ قرآن پڑھایا ہوا ہے، سیرہ پڑھائے ہوئے، تو آپ نے دیکھا نا اسٹوڈنٹس میں جب کثرت سے مذاق ہوتا ہے اور یہ میم کلچر اور یہ وہ، تو وہ ان پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی باتیں. تو میں انہیں یہ بتاتا ہوں حدیث کے، دیکھو کثرت سے مذاق وہ منع ہے. پھر اس میں بڑی خوبصورت جو مثال ہے فالس ہوڈ اور ٹروتھ کی، وہ کیا مثال ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اس طرح اللہ حق و باطل کو ٹکراتا ہے. اور پھر آگے وہ ایکسپلینیشن ہے، تو یہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، the falsehood is likened to the rising foam on the surface of the water and also to the impurities that are released when metals are heated, whereas truth is equated to the pure fertile soil or the pure metal which remains behind purification process کے بعد. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ ٹروتھ آ گیا ہے، فالس ہوڈ پیرش ہو جائے گا. فار ویریلی فالس ہوڈ نے ہونا ہی پیرش تھا. آج جتنے مرضی پروپیگنڈا ویسٹ کر لیں، سیرہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے حوالے سے، کوئی وہ LGBTQ کا پروپیگنڈا کر لیں، واٹ ایور دا کیس، لیکن آبویسلی یہ ساری چیزیں ایک جھاگ کی طرح ابھریں گی تو صحیح، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائیں گی جیسے جھاگ ختم ہو جاتی. اور پیچھے جو بچے گا وہ اللہ کا دین اور ٹروتھ بچے گا، اور لوگ ایکنالج کر لیں گے. جیسے اللہ نے سورہ فصلت میں بھی کہا نا کہ ہم ان کو ان کے اندر اور افق میں جو ہے نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ ایکنالج کر لیں گے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے. تو الحمدللہ دس از مائی ریفلیکشن، اور بڑا فائدہ ہوا مجھے جو ہے نا اس آیت سے الحمدللہ. اچھا، آپ نے ادھر نا دلوں کی بات کی، اور یہاں پہ ایک بڑی مشہور آیت ہے اسی پارے میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہاں پہ میں اس کو اسی بات سے جوڑوں گا جو ہم نے شروع میں کی تھی، اطمینان والی نفس کے بارے میں، نفس المطمئنہ، کہ اس اسٹیٹ تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر پہنچا ہی نہیں جا سکتا. تو ہم نے شروع میں بات کی نا، ایک فرکشن ہے، ایک آپ کے اندر کی آواز ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے شیطان. ایک آپ کے اندر آواز ہے جو ملامت کرتی ہے اور آپ جو ہے افسوس کرتے ہو اپنے کیے ہوئے کے اوپر. اگر اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایڈ کر دیں گے تو وہ جو شیطان جو محنت کر رہا ہے وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جائے گی. آپ کی جو ملامت کرنے والی نفس ہے
وہ کیونکہ ملامت کرنے والی نفس یہ اچھی چیز ہوتی ہے. انسان اگر ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو اور وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے نا سیکنڈ تھاٹس اس کو آتی ہیں اور وہ ریگریٹ فیل کرتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ اس فرکشن سے نا انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح جو ہے نا بڑا کلیئر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ دلوں کو سکون دیتا ہے. اب دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر نا بہت زیادہ چیزیں چیز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہیومینٹی سے ایٹ لارج پوچھیں نا کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا یا آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہو, سب یہی کہیں گے ہیپینس, کنٹینٹمنٹ. اس کے ویریس فارمز اینڈ مینز ہو سکتے ہیں جس طرح وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ از بائنگ ٹو مینی تھنگس, ہیپینس جو ہے وہ پاور ہے سوسائٹی کے اندر ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یار ہیپینس کنٹینٹمنٹ جو ہے نا ایک ہی چیز کے اندر ہے. اینڈ اگر ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں واقعی میں, آپ ان لوگوں کو دیکھنا شروع کریں جنہوں نے اس کو معیار بنایا ہے اپنی کنٹینٹمنٹ کا, اور پھر آپ ان لوگوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں جنہوں نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو معیار بنایا ہے اپنی کنٹینٹمنٹ کا اور ہیپینس کا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں پہ اس کی پینیکل پہ, کلائمیکس پہ, پیک پہ پہنچ کے بھی کنٹینٹمنٹ کو نہیں ملی. کیونکہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ جنہوں نے فار ایگزامپل مٹیریل کو, پیسے کو, فیم کو, فارچون کو, پاور کو اپنا وہ بنایا ہوا تھا, ہیپینس کا ایک ذریعہ. ہاں اس کا بیسکلی اس کا وہ بنایا ہوا تھا, ایک گول بنایا ہوا تھا کہ اسی کے ذریعے مجھے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس, پیس, پلیجر سب کچھ ملے گا. تو کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ڈرگ یوز کے اندر, کیوں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ڈسکنٹینٹ. ویراز اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس معیار کو اپنا گول بنایا ہوا ہے کہ ہمیں جو کنٹینٹمنٹ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے ہی ملے گی, اس کے علاوہ نہیں ملے گی کبھی. ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں اگر آپ کو مٹیریل بھی کچھ نہیں نظر آتا, مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں, لیکن ان کا دل کا حال جو ہے وہ اتنا پیور ہے, اتنا کنٹینٹ ہے کہ وہ ہر چیز پہ راضی ہیں. تو اصل جو پاور ہے اور اصل جو ہماری بھی ایسپریشنز ہونی چاہیے ایز بلیورز, وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنا گول بنائیں اور اس چیز کی طرف جائیں. اور باقی جو ڈسٹریکشنز ہیں, باقی جو نفس الامارہ جدھر ہمیں لے کے جاتا ہے ادھر ہم جانے سے بچیں. چونکہ قلوب کی آپ نے بات کی تو قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, تو قلب سلیم بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ جو پیور ہے بہت زیادہ اور جس میں توحید کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بھری ہوئی. دیکھیں جو نفس المطمئنہ ہے نا اس کا دل بھی پھر صافی ہوگا, وہ قلب سلیم والا انسان ہوگا. اچھا, اس میں نا سورہ یوسف کی ایک آیت جو ہے اس میں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے 108 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ, ادعو الی اللہ, یہ اللہ کی طرف, میں اس کی طرف بلاتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ اس رستے کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی رضا ہے. اسلام کا رستہ یہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ جو رستہ جو ہے یہ کسی ایموشنل کنڈیشن کے اندر میں نے چوز نہیں کیا. یعنی آئی ایم ناٹ ایموشنلی مووڈ بائی اٹ. آئی مین ایموشنل اسٹانس ہے, ٹھیک ہے, یہ ایموشنلی موٹیویٹ بھی کرتا ہے, اسٹیمولیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اٹس ناٹ جسٹ ایموشنل تھنگ. یعنی علی بصیرۃ, یا میں نے کسی ریئیکشن کے طور پہ اس کو نہیں اس رستے کو اپنایا, بلکہ علی بصیرۃ, میں نے اس کو بصیرت کے ساتھ اپنایا, سوچ سمجھ, یعنی یقین, برہان اور دلائل ہیں. تو یہ ایک بات بہت سمجھنے والی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف کچھ فرسودہ خیالات اور توہمات پہ کھڑا نہیں ہے کہ بھئی سارے ریلیجنز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہمارا بھی ایک ریلیجن ہے, یا پھر ان ریلیجنز کی جو بنیادیں ہیں ہماری بھی ریلیجن کی وہ بنیادیں ہیں جس طریقے سے وہ ریلیجن نہیں. ہمارا ریلیجن علی بصیرت اور ہماری دلیل ہے, اور اس کو میں نے ومن اتبعنی, اور اس کو میں نے بصیرت کی بنیاد پہ چنا ہے, اور میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے بھی. اسے پتہ چلا کہ ایک بندے کا, یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام کو جب چنے تو اگر a person should know what he believes in, a person should know what he believes in. یہ نہ ہو کہ وہ بندہ جو ہے نا بظاہر کہ جی سنی سنائی باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں تو چلیں میرا مذہب یہ ہے تو میں اس کو فالو کرتا رہوں, بصیرت کے ساتھ. اور فرمایا وہ سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں اس میں جو ہے نا وہ اور میں جو ہے نا مشرکین میں سے نہیں ہوں. اچھا, ایک اور یہاں پہ اس آیت میں نا آگے سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عقیدے کی بڑی خوبصورت بات کا ذکر کیا جو میں اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آیت نمبر 10 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 جو ہے نا وہاں پہ بشریت کا جو ہے نا ڈسکشن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قالت رسلہم, اللہ نے قوموں کا ذکر کیا, قوم نوح, عاد, سمود اور ان سب کا. اس کے بعد اللہ نے کہا
کہ ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شک کرتے ہو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. میں جلدی سے یعنی ایک بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. ویؤخرکم الی اجل مسمی، تاکہ تم جو ہے نا وہ تمہارے لیے مؤخر کر دے، تمہارے ایک وقت مقرر یعنی دنیا کے اندر وقت مقرر تمہارے لیے جو ہے اس تک تمہیں مہلت دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ ان سارے لوگوں نے، قوموں نے اپنے رسولوں کو کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے جو معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان کے راستے سے ہمیں روکو، تو ہمارے پاس ایک جو ہے نا واضح دلیل لے کے آؤ. اچھا، یہاں پہ نا ہمارے استاذ ہیں شیخ انس حفظہ اللہ، جب میں ان سے پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست خوبصورت بات کی یہاں پہ. دیکھیں، یہ ایک کفار مکہ کے ہاں نبوت کے حوالے سے ایک اشکال تھا، اور وہ اشکال انفارچونیٹلی آج بھی پایا جاتا ہے. اور وہ ایک سوال ہے جس کا جواب وہ تلاش کر رہے تھے یا مانگ رہے تھے انبیاء سے، اور قرآن نے اس کا جواب دیا. کیا بشریت اور نبوت کسی ایک شخص کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ بشریت یعنی کہ ہیومینٹی یعنی بینگ اے ہیومن اینڈ بینگ اے پروفٹ، کین دے بی ٹو کوالٹیز آف اے سنگل انڈیویجول اور ناٹ؟ یہ ان کا ایک سوال تھا، یعنی کین ہیومن بی اے پروفٹ. اچھا، اسی طریقے سے آج بھی انفارچونیٹلی ہمارے کچھ مسلمانوں کے اندر یہ اشکال پایا جاتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس ہوا یہ کہ یعنی کفار مکہ نے بھی اس چیز کا انکار کیا، اور انفارچونیٹلی آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ. اور کفار مکہ نے نبی کی بشریت کو تو مانا لیکن ان کی نبوت کا انکار کیا. لیکن آج جو ہے کچھ بھائی وہ نبی کی نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. ان ادر ورڈس کنکلوژن ایک ہی ہے کہ ایک شخص کے اندر نبوت اور بشریت اکٹھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا بشر ہے، نبی نہیں ہے. انہوں نے کہا نبی تو ہے لیکن بشر نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج جا کے کنکلوژن ایک ہی نکل جاتی ہے کہ یار نہیں، اسلام کا کانسیپٹ یہ ان آیات سے، یہ دونوں آیتوں کے اندر اگر واضح کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء نے خود اس بات کا تقاضا بتایا کہ ہاں، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تم تمہاری طرح کے انسان ہو. انہوں نے کہا بالکل ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اللہ جس پہ چاہے احسان کر سکتا ہے، وہ وہی کا احسان. اس کے پیچھے نفسیات جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی چیز کو اتنی پاک کر دو کہ دین اٹ از پیپل آر انیبل ٹو فالو ہم. یعنی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے یہ بہانہ کہ یعنی وہ بشر ہیں تو وہ اگزامپل ہے نا انسانوں کے لیے. اور سورہ کہف کی آخری آیت بھی میرے خیال سے بڑا کلیئر ایویڈنس ہے. اصل میں ہماری ازمپشن یہ ہے کہ بشر ہونا جو ہے نا وہ کسی بندے کی توہین ہے. مطلب اس کے پیچھے ازمپشن یہ ہے کہ ایک بندے کا بشر ہونا یہ اس کی ویکنس ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھانے والے ہیں، اور کھانے کے ساتھ اور بھی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. انبیاء جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضروریات تھیں پوری جو ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس میں ویکنس نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جو ہے انسان کی، یعنی انسان ہی بشر ہی ہے نا جس کو جو مسجود ملائکہ ہے. لیکن یہ مینشن کرنا بھی ضروری کہ دیکھیں کچھ بہت اسپیشل گفٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے. جیسے جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کا سینہ جو ہے جبرائیل السلام نے ہارٹ دھویا ان کا. دیکھیں وہ تو سورہ کہف کی آیت خود کہہ رہی نا، یوحا الیہ. دیکھیں سب سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ان کو وحی دی گئی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور اصل میں وہ جو عبدہ و رسولہ ہوا نا، یہ اس کو لے کے آتا ہے، بیلنس کرتا ہے کہ وہ عبد بھی ہے لیکن رسول بھی ہے. اچھا، سو ایک اور اس میں جو بڑی اہم آیت ہے اسی پارے میں، وہ ہے شکر کرنے کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ترغیب دلائی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور دوں گا. تو یہ گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بڑی ایک اچھی جو ہے کوالٹی ہے، انسانوں کے اندر ہونی بھی چاہیے، اور اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہاں پہ اسی آیت کے اندر شکر کا اپوزٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ کفر. اور کفر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے. تو جسے ہم بھی اردو میں بھی مستعمل ہے نا کفران نعمت، کہ اگر نعمت کا انکار ہے تو وہ کفر ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے امفیٹک انداز میں کہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم، یعنی ہم ضرور بضرور ہم تمہیں مزید دیں گے جس چیز کا بھی شکر کرو گے. تو یہ مومن کا جو ہے نا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے. آخری جو میں ادھر ایک بات کروں گا، سورہ ابراہیم میں آخری چند آیات جو ہیں اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے. اینڈ دیکھیں بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے نا پرابلم آف ایول واقعی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے.
کہ ظلم کیوں ہے اتنا زیادہ دنیا کے اندر، اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کو ریکنسائل کرنا مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور ایپیسوڈ میں بھی اس چیز کو تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک آیت ہے سورہ ابراہیم میں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ایسے لوگوں کو تسلی دی ہے. ایک ان لوگوں کو تسلی دی ہے کہ جو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو ایک تسلی ہے اس کے اندر، جو پرابلم آف ایول سے ان کے اندر ایک ایمپتھی ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے تسلی ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے ایک خطرناک وارننگ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم لِيَوْمٍ فِيهِ تَشْخَصُ الْأَبْصَارُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز نہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس چیز سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. اللہ صرف جو ہے ان کو مؤخر کر رہا ہے، ان کے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے اس وقت کے لیے جب آنکھیں جو ہے نا خوف سے طاری ہوں گی. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت زیادہ ایک کنٹینٹمنٹ دیتی ہے آیت ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ایمپتھائز کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی ایک خوفناک جو ہے نا وعید ہے.